بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلام میں درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام نے وہ ہمیں فارمولے دیے ہیں کہ جو آج مغرب اور یورپ تحقیق کے بعد ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی ریسرچ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی بندہ اس وقت اس حالت میں ہو کہ اسے پتہ ہو کہ صبح موت واقع ہو جائے گی، لیکن اگر اسے اتنی مہلت مل جائے اپنی اس مرنے سے پہلے تو وہ ایک قلم بے شکل ایک درخت لگا دے۔ اور شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے پھلدار درخت لگایا، اس کا خیال رکھا اور وہ پھل لگنے تک اس کے اوپر محنت کی، وہ ثواب ہے۔ جو لوگ کھائیں گے، بے شک خرید کے کھائیں، وہ ثواب ملتا رہے گا اس بندے کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو نقصان ہو گیا، فصل کو، اس پودے کو، تو وہ عبادت صدقے میں چلی جائے گی۔ اگر کسی کی کوئی فصل کاشت کی ہے تو جو جانور اوپر سے کھاتے ہیں وہ بھی صدقے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو رزق بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی مل جاتا ہے۔ اور درختوں کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جنگ کے دوران بھی آپ نے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ کہ آج جب سائنس کہہ رہی ہے آکسیجن دیتے، یہ انوائرمنٹ کو بیوٹیفل بناتی ہے، یہ جو ہمارا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بیوٹی ہے اس کے اندر، نائس چیزیں لگتی ہیں۔ کیوں لگتی ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کسی کے گھر کے اندر جگہ ہی نہیں، پیسہ ہے، مال ہے، تو وہ بندہ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ پودے خریدے اور ان پودوں کو دور دراز جہاں زمینیں ہیں ایسی وہاں لگوا دے، تو وہ جس سے اس کو ہوا بھی نہیں آنی لیکن صدقہ آئے گا، اور ممکن ہے کہ وہ ہوا چلتی چلتی اس بندے تک بھی پہنچ جائے، اور وہ ہوا چلتی چلتی گنبد خضرا کے ساتھ بھی جا ٹکرائے۔ جب گنبد خضرا سے وہ ہوا ٹکرائے گی تو صدقے کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے صدقہ بھی کرنا ہے، لیکن اگر درخت لگا کے، درختوں کی کیئر کر کے ہم صدقے کی طرف بڑھ جائیں تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ درخت لگانا سنت ہے، اور درختوں کی حفاظت سنت ہے، درختوں کو بچانا یہ صحابہ کی سنت ہے اور اسلاف کی سنت ہے۔ ہمیں آج اگر اس بیماریوں کو ختم کرنا ہے، کم بارشوں کا خاتمہ کرنا ہے، ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی کو ختم کرنا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ جو بندہ دنیا میں درخت لگائے گا اسے جنت میں اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا ہونے والی ہو، چند لمحات اس میں ہوں، بندے کو پتہ چلے کہ صبح قیامت آ جائے گی، چند لمحوں کے بعد قیامت آ جائے گی، لیکن اگر بندے کو یہ وقت ملے، اتنا وقت مل جائے کہ وہ ایک درخت لگا سکتا ہو تو اسے لگا دینا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، موت آ گئی، لیکن درخت کو لگانے کا کہا ہے، کیونکہ جو آنے والے لوگ ہوں گے اس کے جانے کے بعد وہ اس درخت سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو صدقہ ملے گا، اور جس کو صدقہ ملے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے،
اور جب ہماری اولادیں خدا نخواستہ ہمارا مال کھا کھا کے ختم کر دیں گی، خدا نخواستہ نالائق نکل آئیں، لیکن درخت نالائق نہیں نکلتے، وہ صدقے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درخت لگائیں اور اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ درختوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ درخت اللہ کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے انعام اور تحفہ ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماحول اچھا ہو، آپ بیماریوں سے بچے رہیں، آپ کے دائیں بائیں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، تو پھر ہمیں درخت لگانے چاہیے۔